बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहू। आप देख रहे हैं कुर्बे दुरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों को अल्लाह पाक ने दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, और उन लोगों के लिए भी जिनको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं मिली अभी तक। तो ये एक सवाल किया जाता है कि दुरूद पाक की तौफीक किन लोगों को मिलती है। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये बताती चलूं कि दुरूद पाक जो है ये सिर्फ अल्फाज दोहराने का अमल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अर्शी खजाना है, ये एक ऐसा आसमानी इंतखाब है कि अल्लाह ताला ये उस शख्स को अता करता है जिसको अल्लाह ताला अपनी रहमतों के समंदर और कुर्ब के खजाने में शामिल करना चाहता है ना, ये रूहानी तोहफा अल्लाह पाक उनको अता फरमाते हैं। और ये सादत सिर्फ वही लोग पाते हैं, वरना इस दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक के इस रहमतों के समंदर और कुर्ब के खजाने से ना चाह कर भी महरूम ही रहते हैं। और दुरूद पाक की कसरत की ये तौफीक मिलना और दुरूद पाक पढ़ने की ये तौफीक मिलना जो है ना, उनको मिलती है जिन पर अल्लाह पाक अपनी रहमतें बरसाना चाहते हैं, अपनी रहमतों की बरसात करना चाहते हैं, जिनको अपने कुर्ब का हकदार बनाना चाहते हैं, जिन खास बंदों में शामिल करना चाहते हैं, वो खास बंदे जिन पर अल्लाह पाक के इनामात के वादे हैं। और फिर दुरूद पाक सबसे एक खास अल्लाह पाक का इनाम उन लोगों को पढ़ने की तौफीक मिलती है जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना कुर्ब, मोहब्बत और खास तवज्जो नसीब होती है ना, उन्हीं लोगों को दुरूद पाक पढ़ने की जो है ना तौफीक मिलती है। अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में ये मुकद्दर वाली सादतें लिखी है ना, वही दुरूद पाक पढ़ेंगे जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक कुर्ब दिलाना चाहते हैं, मोहब्बत, और जो है ना आखिरत में उनका साया हमें नसीब होगा, शफात का साया हमें नसीब होगा। ये इनाम और दुरूद पाक का ये जो अर्शी खजाना है ना, ये सिर्फ अल्लाह पाक उन्हीं को नसीब करते हैं जिनको अल्लाह ताला जो है ना अपने खास मोहब्बत और अपने खास रहमतों का जो है ना एक नजूल दिखाते हैं और दिखाना चाहते हैं। बात याद रखिएगा कि दुरूद पाक जो है ना सिर्फ जुबान की जुम्बिश का नाम नहीं है, ये एक ऐसी रोशनी है जो दिल को जिंदा करती है, रूह को बेदार करती है। और ये वो खजाना है जिसको पढ़ने के बाद एक आम सा शख्स, एक नाचीज सा शख्स जो है, उसका कितना आला मर्तबा होता है और कैसे फरिश्ते उसका नाम जब बारगाह रिसालत जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब पेश करते होंगे हम गुनाहगारों का दुरूद पाक, तो सोचें उस वक्त क्या आलम होगा कि जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नाम को देखेंगे हमारी वल्दियत के साथ, तो सोचें कि ये क्या खुश नसीबी नहीं है। हमारे अमाल या हम में क्या एक खास बात है जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हमारे नाम को देखें, वो एक जो है ना पाक निगाहें, एक ऊंची हस्ती वाले। तो ये जो है ना इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है, ये हमारा दरूद पाक पढ़ना भी ये हमारे रब की अता है। मैं कहती हूँ कि जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, उनको तो सजदों से नहीं उठना चाहिए, शुक्राने के सजदों से कि अल्लाह क्या आपने हमें इतनी बड़ी जो है ना नेमत के लिए खास किया, दुरूद पाक पढ़ने के लिए खास किया। इस जो है ना गहमा गहमी की दुनिया में जब कोई किसी का नहीं है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, सबके लिए अपनी जात पहले मोतबर है, तो इस नफ्सा नफ्सी के आलम में अल्लाह ताला ने हमें ये जो एक खजाना, अर्शी खजाना और एक रूहानी तोहफा दुरूद पाक की शक्ल में जिन लोगों को नसीब किया है, जिनको तौफीक मिली है दुरूद पाक पढ़ने की, वो अल्लाह ताला की खास निगाह में है। वो अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सादत उन लोगों को नसीब हुई है जिनके दिल पकीज़ा हैं, इखलास वाले हैं और सच्चाई से लबरेज होते हैं। यही लोग जो है ना इस नूर के मुस्तहिक हैं, वरना दुरूद पाक जो है ना
کوئی بھی شخص اگر پڑھے گا بھی، ایک دن پڑھے گا، 2 دن پڑھے گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ کثرت اور یہ جو توفیق ملنا ہے نا درود پاک پڑھنے کی مسلسل، یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں، اور نور بھی انہی دلوں میں اترتا ہے جو دل صاف ہوتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی برائی اور بدلے کا جو ہے نا اپنے اندر کوئی جذبہ نہیں رکھتے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کرنا آسمان کی بلندیوں سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان جو ہے نا اس کا ذکر انسان کا آسمانوں پر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور فرشتے رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ آپ کا بندہ جو ہے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کے انعام میں نا اس درود پڑھنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا عشق کا جام پلاتے ہیں، اور پھر یہ محبت کی جو مٹھاس ہے نا اس کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کی ایک صورت جو ہم دنیا والوں کو نظر آتی ہے وہ ہے درود پاک کا پڑھنا، اور درود پاک کی جو سعادت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے نا وہ اس کا مقدر سنوارنے میں اور اس کا بخت بلند کرنے میں کافی ہے۔ اس کو اس زمینی کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جس ہستی کا نام لے کر اور جو ایک مضبوط سہارا تھام لیا نا اس کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ہر شخص کو نہیں ملتی؟ ایک ایسا راز ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ ایک یہ راز کی بات ہے جو میں آپ کو بتاتی چلوں، ایک خاص نشانی جو کہ میں محسوس کرتی ہوں، جو میں نے مخلوق خدا میں نے دیکھی ہے، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اپنے دل کے اندر نا مخلوق خدا کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی کا خوف ہے نا اس انسان کو، تو اس خوف کی وجہ سے وہ اگر خود کو گناہوں سے دور کرتا ہے اور گناہ ہو جانے پر اللہ پاک سے نا معافی طلب کرتا ہے اور اللہ پاک سے معافی انسان تو خطا کا پتلا ہے اور رب تعالیٰ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ پاک اپنے بندوں کی نیتوں سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کا بندہ کیا چاہ رہا ہے، تو رب اس کی اس کوشش کی ابتدا میں اس شخص کو نا قرب مصطفیٰ کی صورت جو ہے نا عطا فرماتے ہیں، اور جس شخص کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نا اس کو یہ درود پاک کا روحانی تحفہ ضرور عطا ہوتا ہے، اور درود پاک کے مل جانے پر نا اس انسان کی جو ہے نا خود بخود تربیت ہوتی چلی جاتی ہے، اس انسان کو گناہوں سے دور رہنے کا جو ہے نا اس کے اندر ایک نفرت پیدا کر دی جاتی ہے گناہ سے دور رہنے کی، نیز ہر طرح کی برائی سے اس انسان کا دل جو ہے نا دور ہوتا ہے، اور ہر نیکی میں وہ بڑھ چڑھ کر اس کا دل جو ہے اتنی رغبت پاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا جتنی نیکیاں اور جتنی جو ہے نا ثواب کی توفیق مجھے مل سکتی ہے اور جتنی میں ان موتیوں کو زندگی میں چن سکتا ہوں نا میں چن لوں۔ تو جن لوگوں کو یہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی جو ہے نا اس بندے پہ خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انعام اس کو یہی دیتے ہیں کہ جن کو درود پاک مل جاتا ہے ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور اس کا یہ انعام اس شخص کو کس بنا پر ملا کہ اس نے اللہ پاک سے محبت کرنا چاہی اور چاہا کہ اللہ میری یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر اور ان کا ہاتھ تھامے بغیر جو ہے نا ہمیں رب تک ہمیں کوئی نہیں لے جا سکتا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کہ کوئی رب تک پہنچے گا تو یہ ممکن نہیں، کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر رب کی محبت نہیں پا سکتا، اور ہمیں اللہ پاک تک جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانا ہے، اور ان تک جانے کا بہترین راستہ اور ان کی محبت اور ان کی توجہ پانے کا بہترین راستہ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں اللہ پاک ایک آیت میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیں ان لوگوں کو جو لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی فرما برداری کرے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا
تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حبیب کی راہ پر لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہی سچا راستہ ہے اور وہی ہمیں جنت کے راستے دکھائیں گے، اور وہی جو ہے نا ہمیں جو ہے آب کوثر پہ لائیں گے، وہی قیامت کے دن جو ہے نا ہماری شفاعت کریں گے، جب ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہ ہمارے پیارے نبی امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ اور یہ تو ساری جو ہے نا خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے تھی جن کو اللہ پاک نے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی، وہ کیا کریں؟ اور وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور اس درود پاک کی جو ہے نا عرشی خزانے عرشی تحفے کو لینا بھی چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک خاص چیز جو میں اپنی تجربے کی بنا پر بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں۔ جب وہ استغفار کی کثرت کریں، اس کے بعد روزانہ ایک تسبیح توجہ اور دھیان والی درود پاک کی پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کو یاد کر کر درود پاک کی وہ ایک خاص تسبیح پڑھیں، اور پھر اللہ پاک سے مانگیں درود پاک پڑھنے کی توفیق، رو رو کر مانگیں کہ اللہ مجھے اپنا قرب اور اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا اپنے حبیب کا قرب بھی مجھے عطا فرما دے، اور مجھے اس قرب کی بنا پہ درود پاک کی کثرت عطا فرما دے۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ صبح بھی آئے گی کہ جس کا آغاز آپ درود شریف سے کرنا چاہیں گے، یہ آپ کی روح کی غذا بن جائے گی۔ اور پھر ایک وہ مقام بھی آئے گا کہ جب آپ پر رب کی نوازشوں کی جو ہے نا آغاز ہوگا، آپ زندگی کے شب و روز جو ہے نا اس عشق میں گزاریں گے، زندگی کا مزہ نہ آئے نا تو کہیے گا۔ اور جن لوگوں کو یہ دولت، یہ نعمت حاصل ہے نا، اور اللہ پاک کی یہ قربت کا خزانہ جن لوگوں کو یہ مل چکا ہے نا، درود پاک پڑھنا اور کثرت سے پڑھنا، وہ اسے مت گنوائیں۔ شکر اور بہت شکر ادا کریں کہ کروڑوں دنیا کے مسلمان جو ہیں، اللہ پاک اتنے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اپنے حبیب کا نام لینے کے لیے۔ یہ خوش بختی کی انتہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔